بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. آج قربانی کے بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی لیے اس حوالے سے دو تین آیات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ قربانی، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں اردو پشتو میں تو قربانی کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو ضحیہ کہتے ہیں۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، اور قربانی کو اسی لیے ضحیہ کہتے ہیں یا اضحیہ کہتے ہیں، جس کی جمع ہے اضاحی۔ کہ عربوں کی عادت تھی، قربانی تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عربوں کی عادت تھی، تو قربانی کر کے وہ قربانی کا گوشت دھوپ میں سکھایا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ دھوپ میں اس وقت آپ ایک چیز سکھاتے ہیں جب دھوپ گرم ہو، اسی لیے چاشت کا وقت جو ہے وہ اس کو ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں۔ ضحیٰ کو چاشت کا وقت کہتے ہیں، جب سورج گرمی پر آ جائے۔ تو ایسے وقت میں پھر وہ گوشت نکال کر باہر دھوپ میں رکھتے تھے، اور اس گوشت کو خشک کر کے پھر بعد میں کھایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی بعض علاقوں میں اس کا رواج موجود ہے پہلے سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 1 سال منع فرمایا تھا کہ آپ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں، اور دوسرے سال پھر اس کی اجازت دے دی کہ کلوا واطعموا وادخروا، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی اور رکھو بھی۔ اسی وجہ سے اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ قربان کا لفظ قرآن مجید میں اس کے لیے آیا ہے سورہ المائدہ میں: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس سیاق و سباق میں یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہود و نصارہ جو مادہ پرست لوگ ہیں اور درہم و دینار کے بندے بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بیان فرمائے۔ بالحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ جو حقیقی تصویر ہے، حقیقی، صرف فرضی بات نہیں۔
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے قربانی پیش کی، لغوی معنی یہ ہوگا اذ قربا قربانا، کہ جب انہوں نے اللہ کے دربار میں قرب حاصل کرنے کے لیے قرب کا ذریعہ پیش کیا، ایک ایسی چیز پیش کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ قربان کا تصور یہی ہے، قربان مصدر ہے، قربان یعنی تقرب، قریب ہونا، اور ہم اس کے قربانی یعنی قریب ہونے والی چیز کی طرف اس چیز کی نسبت کی جائے، قربانی اس چیز کی طرف کسی وصف کی یا کسی شخص کی نسبت کی جائے۔ تو ان میں سے جس نے قربانی حقیقی معنی میں قربانی پیش کی تھی اور تقوی بھی اختیار کیا تھا اور قیمتی چیز اللہ کے دربار میں پیش کی تھی، تو اس کی چیز قبول ہو گئی۔ اور جس نے ایسی چیز پیش کی کہ بس وہ صرف جان چھڑانا چاہتا تھا، ویسے رسم اور رواج کے طور پر، تو اس کی قربانی قبول نہیں۔ قال لأقتلنك، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تو تمہیں قتل کر دوں گا، ضد میں آیا، حسد میں آیا، حسد کی آگ میں جل بھون گیا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، اس نے آگے سے اطمینان سے جواب دیا کہ اگر تجھے اس بات پر غصہ ہے کہ میری قربانی قبول ہوئی اور تمہاری قبول نہیں ہوئی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اس سے قبول فرماتا ہے جو تقوی والا ہے۔ اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، تمہاری قربانی بھی قبول ہو جائے گی۔ اب میرے قتل کرنے سے تمہاری قربانی تو قبول نہیں ہوتی، مزید تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، پھر تو یہی ہوگا کہ میرے گناہ بھی تمہارے سر لادے جائیں گے اور تو جہنم میں جائے۔ لیکن اس کے باوجود فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، اس کے باوجود اس کے دل نے چاہا کہ اس کے نفس نے اس پہ اس برے کام پہ آمادہ کیا، حتیٰ کہ اس کو قتل بھی کیا۔ اس واقعے کی تفصیلات تو کسی اور موقع پر اپنی جگہ پہ آ جائیں گی۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی کا تصور، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی، ایک بیٹے نے قربانی جو دی وہ قبول ہوئی اور دوسرے نے جو دی وہ قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول ہوئی اس لیے قبول ہوئی کہ اس کے اندر تقوی بھی تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر اور سب سے محبوب ذریعہ وہ ڈھونڈا تھا۔ اس کے دم میں مینڈا جو تھا وہ سب سے قیمتی اور سب سے لہیم شہیم اور فربہ اور خوبصورت گوشت پوش سے بھرا ہوا، وہ اس نے اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اور دوسرے نے جو خوشے چن لیے تھے گندم کے خوشے، وہ ایک مٹھی خوشے تھے، اور اسی میں سے بھی جو خوشہ زیادہ پسندیدہ آیا اس کو کاٹ کے اس کو خود کھا لیا۔ اور باقی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جس طرح ایک چیز پھینکی جاتی ہے، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، ادنا اور ردی چیزیں، گندی چیزیں جو پھینکنے کے قابل ہیں، ان چیزوں کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ تم کیسے بناتے ہیں؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، خود اس کو لینے والے نہیں، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے وقت اور قربانی سے پہلے بھی ایک مومن کا جو اعلان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا تھا، اور جو قربانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ بار بار دہرائے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کر دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی یا میرے حج کے افعال و اعمال اور اس کی ادائیں، و محیای و مماتی، اور میری پوری زندگی اور میرا پورا مرنا
للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے، بندے کے لیے نہیں، بندے کو خوش کرنے کے لیے میں نہیں کرتا یہ چیز۔ نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، قربانی دیتا ہوں اللہ کے لیے دیتا ہوں، میری زندگی اور میری موت یہ اللہ ہی کے لیے ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، اللہ کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، میں بندہ ہوں، اور کوئی مانے یا نہ مانے وانا اول المسلمین، میں تو سب سے پہلے ماننے والوں میں۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا، یہ تو سورہ الانعام کی بات تھی، اور وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ تو سورہ المائدہ میں ذکر۔ سورہ الحج میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا تاکہ وہ اللہ کا نام یاد کرے ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب کا خدا ایک ہے، جس خدا نے ان کے لیے طریقہ مقرر فرمایا تھا اس نے آپ کے لیے بھی طریقہ مقرر فرمایا، تو اللہ کی بات مانو۔ اسی طرح وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، موٹے موٹے اونٹ، بدن اس کو کہتے ہیں، بدن، بدن کا معنی ہے موٹا، بدن کو بھی بدن اس لیے کہتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ موٹے تازے اونٹ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے دین کے علامات میں سے مقرر فرمایا۔ اور لَكُمْ فِيهَا خَيْر، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ کھڑے ہوں تو اللہ کا نام لے کر ان کو نحر کر لو، ذبح کر لو، اس کے ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے، پتہ نہیں کیسی بات تھی، کہتے ہیں کہ اونٹ کو 7 جگہ پہ ذبح کیا جائے، یہ پتہ نہیں ویسی بات تھی جو عام طور پر مشہور تھی، حالانکہ اونٹ کو 7 جگہ پہ نہیں ذبح کیا جاتا، اس کا جو ترکوتا ہوتا ہے اسی میں ایک تیز دھار والی چیز، جب وہ کھڑا ہو ایک تیز دھار والی چیز اس میں سے بار بار اس کے ذریعے اس کے رگیں کاٹی جاتی ہیں، اور پھر جب اس کی رگیں کٹ جاتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اس کے بدن سے جب خون نکلتا جاتا ہے تو اسی طرح وہ بیٹھ جاتا ہے یا گر جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جب وہ اپنے کروٹ پر گر جائے، کس کروٹ پر گر جاتا ہے یہ تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ گرتا ہے۔ فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور صابر اور غیر صابر، قانع اپنی حالت پر قناعت کرنے والا، بس بیٹھا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی ذبح کر کے مجھے دے دے، اور معتر کا معنی یہ ہے کہ وہ بار بار دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا ہے، میری طرف کوئی متوجہ ہے کہ نہیں ہے کہ مجھے بھی یاد کر دے، اس میں دونوں کو کھلاؤ، جو صابر ہے اس کو بھی اور جو غیر صابر ہے اسے بھی۔ پھر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، قربانی اللہ کے لیے دے دیں، اس کا گوشت اور اس کا خون، پرانے زمانے میں لوگ اس کا خون بھی رکھتے تھے، خون کس کام آتا تھا؟ بس لوگوں کی عادت تھی، پتہ نہیں، وہ اپنے بتوں کے اوپر اس خون کو مل لیتے تھے۔ وہ جاہلیت کے زمانے کا ایک قصہ ہے ادب عربی میں کہ ایک شخص نے اسی طرح اپنا بت جو ہے وہ اپنا اونٹ، شاید وہ بت کا ہوا ہوتا تھا، اس کی عادت بگڑی ہوئی تھی، تو کسی نے اسے کہا کہ اس بت کے پاس لے جاؤ ٹھیک ہو جائے۔ اب وہ بت کے پاس جب اس کو لے آیا تو بت کے اوپر تو خون رکھا ہوا تھا، خون میں لت پت تھا، تو اونٹ اس سے مزید بھی ڈر گیا تو بھاگ گیا تو اس نے اپنا اونٹ پکڑنے کی بجائے چپل اور یا جوتا اٹھا کر اس بت کو دے مارا۔ میں اس لیے لایا تھا کہ تم میرے اونٹ کو دعا دو اور یا اس کو ٹھیک کر لو، تم نے وہ مزید اس کو بد کہہ دیا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کی جڑیں اتنی نہیں ہوتی، اس کی جڑیں نہیں، اس کی مثال زنگ کی ہے۔
تو شاید وہ خون بھی ہمارے لیے تو حکم ہے شریعت کا کہ بہتا ہوا خون تمہارے اوپر حرام ہے، اس کو استعمال میں لانا۔ کچھ لوگ اس کو پتہ نہیں بیل بوٹوں کو یا پودوں کو ڈالتے تھے، یہ چیز بھی غلط ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ لوگ بالٹیاں بھر کے اس کو اپنے کتے کے لیے لے جاتے، بھائی کتا آ جائے اور کھا جائے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کیوں لے جاتے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ۔ اس دن اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ بہتر کوئی اچھا عمل نہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اور گوشت آپ کے لیے ہے، آپ کھائیں، گویا کہ آپ سارے کے سارے مسلمان اس دن اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو جو سب سے بہترین چیز کھلانا پسند فرماتا ہے وہ ہے گوشت۔ اور ان چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی لیے پیدا کیے، کہ تمہارے ہی لیے۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے ایک چیز کو ذبح کیا جائے، تو ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو سبزہ ہم کاٹتے ہیں اس کے اندر بھی جان ہے، اور اس کی بھی ہم جان لینے لیے بغیر ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ آپ بھنڈی کھاتے ہیں تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو کاٹے بغیر یا کسی چیز کو ختم کیے بغیر، اس کی زندگی ختم کیے بغیر اس کو کھا لیا؟ نہیں، آپ جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کے اندر زندگی، کس چیز کی زندگی آپ کے سامنے ہے، کسی چیز کی زندگی آپ کی آنکھوں سے تھوڑی سی اوجھل ہے، وہ آپ کے علم میں یا آپ کے فہم میں یا آپ کی نظر میں نہیں آتی۔ آپ حیران ہوں گے جن چیزوں کا شکار آج کل جنگلوں میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، بالکل نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ جتنے بھی جنگلی جانور ہیں یا جنگلی پرندے ہیں جن کے بارے میں آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو محکمہ جنگلات والوں نے پابندی لگا لی، میں ان کا شکار نہ کروں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ نسل اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ آپ ان کا شکار کرنا منع قرار دیتے ہیں۔ جب عام لوگ اس کا شکار کرتے تھے تو یہ پرندوں کے غول اور ان کے پتہ نہیں کتنے ریوڑ جنگلوں میں گھومتے پھرتے تھے۔ اب جب شکار پر پابندی لگا دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ اہمیت بھی ختم کر دی، تو اس کی نسل کم ہو گئی۔ جس چیز کی آپ قدر کرتے ہیں، جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ چیز بڑھتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ بھائی بکری اور گائے اور بھینس یہ سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ ایک بکری زیادہ سے زیادہ 2-3 بچے دیتی ہے، اور ایک گائے 1 بچہ دیتی ہے، وہ بھی ہر سال نہیں، لیکن ہر سال یہ جانور کتنے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور کتیا جو ہے وہ جب بچے دیتی ہے تو 8 بچے دیتی ہے، تو چاہیے تو یہ کہ گلے کوچے بھرے ہوتے تھے، یہ کیوں گلے کوچے بھرے نہیں ہوتے؟ کہاں 1 بچے کو جننا اور کہاں 8 بچوں کو جننا، اس لیے کہ ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، تو بس ہر جگہ سے آدمی اس کو بھگا دیتا ہے۔ خود وہ ایک دوسرے کی ناقدری کرتے ہیں، کتا جب دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو اس کی بڑی وہ درگت بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی اور درست یہ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسانوں کی ضرورت کے مطابق پیدا فرمائی، ضرورت کے مطابق۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ختم ہو جاتی۔ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر بنا دیا ہے۔ تم اس کے گلے پر چھری پھیرتے ہو، اگر وہ بدک جائے، اگر وہ اس طرح مقابلے پر اتر آئے تو بھینس کو اور اونٹ کو اور ان چیزوں کو کون قابو کر لے؟ تو یہ آپ کے فائدے کی۔ یہ تو وہ آیات ہوئی جن کی پوری تشریح تو خیر بعد میں آئے گی، اس درس میں تو نہیں آ سکتی، بعض کچھ احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس قدرت ہو، جس کا ہاتھ کھلا ہو یا جس کے پاس پیسے ہوں، کان لہ سعۃ،
اس کے ہاتھ میں فراخی ہو، بس چلتا ہو اس کا، ولم یضحی، اور اس کے باوجود بھی اس نے قربانی نہ کی، قربانی کر سکتا تھا اور پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آ جائے۔ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ نماز پر اس کا خرچ نہیں آتا، اس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، اس لیے نماز اس کے لیے آسان ہے، اور جس چیز پر پیسے خرچ ہوتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام دینے سے وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ نماز بھی نہ پڑھے، ولا یقربن مصلی، ظاہر ہے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آئے تو کیا کریں، اس سے تو منع کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا بالکل برابر ہے، جس طرح غیر مسلموں کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے روک دے۔ حالانکہ یہ بالکل ایک انوکھی بات ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر حج پہ نہیں جاتا تو آپ اس کو نماز سے نہیں روکتے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو آپ اس کو نماز سے نہیں روکتے، نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے تو اس کی غلطی ہے۔ روزہ نہیں رکھتا اور نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، تو جو کرتا ہے اس کا اجر ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کا گناہ ملے گا۔ لیکن یہاں قربانی کے بارے میں اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جو قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی وجہ سے عام علماء لکھتے ہیں کہ قربانی اس شخص کے لیے واجب ہے، اگرچہ واجب کا لفظ اور سنت یہ جو آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے اور باقی علماء کے نزدیک سنت ہے، تو یہ اصطلاح کا فرق ہے، اصطلاح کا فرق ہے۔ احناف جو ہے اس چیز کو سنت کے بجائے واجب کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہو اور اس کے ترک پر وعید بھی بتا دی ہو۔ اب حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال جو زندگی گزاری، ان 10 سالوں میں سے کسی سال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنا نہیں چھوڑا۔ تو ایک مسلسل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے نہیں کی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید دی، دھمکی دی، سرزنش کی۔ دھمکی کی بجائے سرزنش کا لفظ زیادہ مناسب ہے، وعید ڈرانا، سرزنش کرنا کہ تم نے کیوں نہیں کی۔ تو یہ دو باتیں جہاں پہ ہوں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دوام کیا ہے اور نہ کرنے والے پر وعید اور سرزنش کی ہے، تو یہ ہے وجوب کی علامت۔ تو یہ وجوب کی اصطلاح ہے احناف کی، باقی لوگوں کی ہے کہ ہاں یہ اصطلاح نہیں ہے، ورنہ مطلب میں کوئی فرق نہیں۔ ورنہ اگر یہ بات ہے تو پھر امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بلکہ بعض روایات میں امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہ مسلک ہے کہ جو آسانی سے قرض لے سکتا ہے، آسانی سے قرض لے سکتا ہے اور لوگ اس کو قرض پیسے دے بھی دیتے ہیں اور پھر وہ قرض چکانے کا کوئی بندوبست بھی کر سکتا ہے کہ چلو آج تو میرے پاس نہیں ہے تو کل کر لیں گے، مہینے 2 مہینے کے لیے اگر میں نے قرض لے لیا تو پھر واپس کر لوں گا کسی ذریعے سے، تو چاہیے کہ وہ بھی قربانی کروں۔ یہ امام مالک کا بھی مسلک ہے اور یہ امام احمد بن حنبل کا بھی مسلک ہے، اور ایک روایت امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی ہے۔ تو کیسی سنت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کے لیے قرض لینے کی بات کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کر قربانی کرو۔ دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی، اس دن پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم واپس ہوں گے اور قربانی کر دیں گے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، عید کے دن نماز سے بھی پہلے ایک ضروری کام ہے، وہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ قبرستان پہ جانا، قبرستان پہ جانا، صبح کی نماز پڑھ کر لوگ قبرستان جانا، مڑو خالد مڑو خبر ہے، ان کو پتہ نہیں عید کی مبارکباد دیتے ہوں، سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر عید کے دن جس
گھر میں عید سے پہلے کے مہینے میں کوئی فوتگی ہوئی ہو، پھر عید کے دن عورتیں ادھر جاتی ہیں اور بھی کرتی ہیں، اور جی وہ یہ تو عید کا دن ہے اور پہلی عید ہے اور یہ ہے۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے، عید خوشی کا دن ہے، آپ خواہ اس غم کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں۔ منع ہونا چاہیے، منع ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر والے میت کے گھر والوں کو اعلان کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب میری والدہ وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ بخشے، سب کے والدین کو بخش دے اللہ تعالیٰ، تو مجھے پتہ تھا، تو میں نے عید کے دن اعلان کیا کہ عید کی خوشی کے لیے جو خواتین آتی ہیں، ہماری بہنیں سب مائیں ہیں، آ جائیں، لیکن اگر کوئی اس وجہ سے آتی ہے یا آتا ہے کہ مجھے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائے کہ جی دعا کریں، اور یا تو اس طرح یہ چیزیں، تو اسی وجہ سے جو رواج ہیں وہ رواج اسی طرح ممنوع قرار دیتے ہیں اور اسی طریقے سے بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ دوسرے پر آ جائے تو ہم کہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، جب میرے اوپر آ جائے تو میں کہوں کہ یہ غلط ہوا ہے، تو نہیں ہونا چاہیے، تو نہیں ہوگا۔ پہلا کام جو ہم عید کے دن کریں گے وہ کیا ہے؟ قبرستان میں جانا نہیں، وہ نماز ہے، اور نماز کی تیاری تو ظاہر ہے، نماز کی تیاری تو ہو۔ ثم نرجع، پھر ہم واپس ہوں گے، فننحر، پھر قربانی کریں گے، نحر قربانی کو کہتے ہیں، فصل لربک وانحر ذبح کو کہتے ہیں۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طرح کام کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، ہمارے طریقے کو اس نے عمل میں لایا۔ ومن نحر قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز سے پہلے اب ذبح کیا جانور کو، قربانی کے جانور کو نماز سے پہلے ذبح کیا، فإنما هو لحم قدمه لأهله، تو یہ ٹھیک ہے، اس نے اپنے گھر کے لیے گوشت کا انتظام کیا، گوشت کا انتظام تو کیا، قربانی نہیں ہوئی۔ دیہاتوں میں جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی وہیں پہ یہ پابندی نہیں، لیکن جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہے وہیں پہ یہ پابندی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ ذبح نہیں کریں گے، عید کی نماز کے بعد۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تقرب الى اللہ تعالی یوم النحر بشیء هو احب الى اللہ تعالی من احراق الدم۔ عید قربان کے دن، بڑی عید کے دن، کوئی بندہ ذبح کرنے سے زیادہ ایسا کام نہیں کر سکتا جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہو جائے۔ زیادہ پسندیدہ بننے کا جو کام ہے عید قربان کے دن، وہ قربانی کرنا۔ وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، قیامت کے دن یہ قربانی ایسی حالت میں آئے گی کہ اس کے سینگ، اس کے بال اور اس کے کھر یہ اسی طرح محفوظ ہوں گے۔ حالانکہ یہ چیزیں پھینکنے والی ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی ثواب اور اجر میں شامل ہوں۔ ان الدم ليقع من اللہ تعالی بمکان قبل ان يقع على الارض، اور ذبح کرتے وقت جو خون زمین پر پڑتا ہے اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے، ابھی تک جب زمین پر نہ پڑا۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو قربانی کرتے وقت اپنے دلوں کو خوش رکھو، اس کے ذریعے اپنے آپ کو خوش رکھو، یہ تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ ہے۔ قربانی کرتے وقت اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہو تو دل خوش ہونا چاہیے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، دل اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دے دی اور یہ قیامت کے دن یہ چیز میرے کام آئے گی، میرا رب مجھ سے خوش ہوا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ، میں قربانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے رہے تھے۔ فلما، یا قربانی کے دن، الاضحیٰ سے مراد یہاں قربانی یوم الاضحیٰ، بالمصلی عیدگاہ میں تھا۔ فلما قضا خطبتہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ پورا کیا، اور خطبہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص جو ہے نا مبارکباد کے لیے کھڑا ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ تو خطبہ وہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے۔
نزل من منبرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے اترے، وَأُتِيَ بِكَبْشٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مینڈا لایا گیا، دمبا لایا گیا، فَذَبَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اسے ذبح کیا، وقال بسم اللہ واللہ اکبر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام، اور اللہ سب سے بڑا ہے، بس دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گلے پر چھری پھیر دو اور میرے نام ذبح کر دو، میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، بس کر دو اس طرح۔ هذا عني وعمن لم يضح من امتی، یہ قربانی میری طرف سے بھی ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اس دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان سب کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ثواب میں اس میں سے حصہ دینا چاہتے تھے۔ مہربان نبی، رحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ خصلتان، دو باتیں ہیں، سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک، احسان، ہمارے ہاں تو احسان کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ احسان عبادات میں ہوتا ہے، بلکہ عبادات میں بھی نہیں، لوگوں کے ہاں تو احسان صرف نماز میں ہوتا ہے، حالانکہ حدیث کے مطابق احسان عبادات میں ہوتا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سنجیدہ ہو کر اور نیت درست کر کے اور اپنا پورا زور اور اپنا پورا بس جو اس کے اندر ہو، اپنی پوری قوت اور صلاحیتوں کو بروکار لا کر ایک عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان کرنا۔ بیگار اس کے مقابلے میں بیگار کیا ہے؟ پرانے زمانے میں جو کہتے ہیں کہ بیگار کرتے تھے لوگ، جو نوابی کا سلسلہ ہوتا تھا، جن علاقوں میں نواب ہوتے تھے اور وہ کوئی کام لینا چاہتے تھے لوگوں سے، بھائی ایک گھر سے ایک آدمی آ جائے، اپنی روٹی بھی ساتھ لائے اور کام بھی کرے، قومی کام ہوتے تھے یا کسی بادشاہ نواب کا کام ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ اس طرح تو نہیں کرتے تھے، پوری قوت کو بروکار لا کر اور پوری صلاحیت کو بروکار لا کر تو وہ نہیں کہتے، وہ تو زبردستی کا ایک کام ہوتا تھا۔ جس طرح یہ مزدور لوگ راستے میں کوئی جاتا ہے اور مزدوری کرتے تھے، جو بھی جاتے ہیں، ہاں خان سٹیم دے کیا وقت، وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ بس وقت گزاری کرتا ہے کتنا وقت باقی، اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر پھینک دیتا ہے ساری چیزیں، چاہے مسالہ تیار پڑا ہو، کہتے ہیں کہ ہاں سے ابدا بس ہوا کی، اس نے کی کتنا وقت، تو یہ بیگار ہے۔ تو اسی طرح کے بیگار تو نہیں ہونا چاہیے، احسان اس کو کہتے ہیں، احسان عبادت میں احسان۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا احسان علی کل شیء، ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز کے معاملے میں بہتر سلوک کرنا۔ تو پھر اس کی مثال دی، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، جب کسی جانور کو، کسی مرغی کو، کسی کھائے جانے والی چیز کو آپ قتل کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی احسان کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہاں بہا اس کو قتل کر کے نشانہ بنایا جائے، یا کسی کند چھری سے اس کو ذبح کیا جائے کہ اس کو تکلیف ہو، یا اس کے سامنے چھری تیز کرنے کے لیے اس کو رکھی جائے اور اس کو وہ دیکھتے ہیں اور تم چھری تیز کرتے ہو۔ دوسری جگہ پہ چھری تیز کر کے اللہ اکبر کہتے وقت اور ذبح کرتے وقت اس کو بس جلدی سے تیز چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ اور ذبح کے جتنے باقی طریقے ہیں، جان سے مارنے نکالنے کے جتنے باقی طریقے ہیں، اس میں جانور کو نقصان زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اسی ذبح کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ جو یورپ والے سمجھتے ہیں کہ یہ اینیمل رائٹس کے خلاف ہیں، حقوق جانوران کے خلاف ہیں، ہاں، تو یہ غلط بات کہتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں۔ جانوروں کے جو حقوق ہیں یہ اس کے بالکل عین مطابق ہے، وہ جھٹکے دینا، وہ بجلی کے کرنٹ دینا، وہ گولی سے مارنا، یہ طریقہ تو بالکل یہ حقیقت میں غلط طریقے ہیں، یہ حقوق کے خلاف ہیں۔ قال غیر مسلم يقول فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح،
کسی کو قتل کرنا ہو، مثال کے طور پر حکومت عدالت قصاص میں کسی کو قتل کرنا چاہتی ہے، اور قتل کرنا ٹھیک ہے قصاص میں، مرتد کو بھی قتل کرنا، قصاص میں قتل کرنا، یہ اسلامی عدالت کو حق پہنچتا ہے۔ تو وہ بھی اس طرح نہیں کہ عذاب دے دے کر بس قتل کرنا ہے تو قتل کر دو، تلوار سے اس کا کام ختم کیا جائے۔ یہ پھانسی کا طریقہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح شریعت چاہتی ہے۔ 10-15 منٹ تک وہ لٹکتا رہے، اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹے اور پھر اس کے وہ نکلے اور اس کی زبان باہر لٹک کے نکل آئے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس یہ طریقہ ہے کہ اس کو تلوار سے اس کی گردن کاٹی جائے۔ اور تلوار سے گردن کاٹنے والے آپ دیکھیں نا سعودیہ میں یا دوسرے علاقوں میں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ بس آنکھ جھپکنے میں اس کے سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، بات ختم۔ تو یہ طریقہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اس طرح جب تم ذبح کرتے ہو تو چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی چھری جو ہے وہ تیز کر لے، ایسا نہ ہو کہ کن چھری بار بار پھیرتے رہے اور اس پہ زور دیتا رہے، ایسی چھری ہو کہ بس لگاتے ہی وہ اپنا کام کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو وہ آرام دے۔ آرام دینے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی اوداج اور وہ رگیں کاٹی جائے۔ عن ابن عمر قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تھے اور قربانی کیا کرتے تھے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال سفر میں تھے، سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی۔ اگرچہ عام لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ سفر میں مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یضحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے، اشترا کبشین عظیمین سمینین، تو 2 بڑے مضبوط اور فربہ گوشت سے بھرے ہوئے موٹے تازے مینڈے خریدتے تھے، اقرنین جو سینگوں والے ہوتے تھے، املحین کالی کالی آنکھوں والے، یا بڑے مزیدار، املحین ملح سے ہے، ملیح یعنی جو بڑے پسندیدہ، بڑے خوبصورت نمکین قسم کے جو آنکھ کو بھاتی ہیں، موجوعین خسی جانور میں گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ فذبح احدهما عن امته، تو ایک کو اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا، لمن شہد للہ بالتوحید، اس امت کے ان افراد کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، وشہد لہ بالبلاغ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بلاغ، تبلیغ رسالت کی گواہی دے۔ وذبح الآخر عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعن آل محمد، اور دوسرا خود اپنے طرف سے اور اپنے آل و عیال کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ یہ کچھ روایات ہیں، اس میں آخری میں ایک روایت کو نقل کرتا ہوں، جو لوگوں نے بہت بڑی اچھالی ہے وہ روایت پچھلے سال سے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک گھر کے لوگوں کے لیے، چاہے اس گھر میں بالغ افراد بھی ہوں اور وہ مالدار بھی ہوں، لیکن ایک باپ کے بیٹے ہوں اور وہ ایک گھر میں رہتے ہوں، جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے، تو ان پورے گھرانے سے ایک بکری یا ایک بکرا کافی ہوگا، اور ہر ایک اگرچہ صاحب نصاب ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی دے۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اس نے غلط فہمی پھیلائی ہے، وہ یہ ہے کہ عطاء ابن یسار کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کننا نضحی بالشاة الواحدۃ یذبحها الرجل، ہم ایک ہی بکرے کے ذریعے قربانی دیتے تھے، یذبحها الرجل عنہ وعن اہل بیتہ،
ایک شخص خود اپنے گھر اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے کو ذبح کیا کرتا تھا. ثم تباہ الناس بعد ذلك فصارت مباحا. پھر اس کے بعد لوگوں نے اس میں مقابلے شروع کر دیے. تو آج کل جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ مقابلے کی قربانیاں. تو اس کا یہ مطلب لینا کہ فرض صرف ایک ہی شخص پر ہے، میں نہیں جانتا کہ کس لفظ سے یہ بات نکلتی ہے. اس میں تو یہ بات ہے کہ جس کے لیے ضروری نہیں تھی اس زمانے میں اکثر وہ لوگ بھی قربانی کرتے تھے اور قربانی کرنا ایک نیک کام سمجھا جاتا تھا. اب جو شخص ایک قربانی کرتا ہے اس نے ایک سے زیادہ قربانیاں شروع کر دی اور وہ مباحات اور تفاخر کے لیے کرتے ہیں. جس طرح آج کل ہمارے ہاں اخبارات میں اس کی تصویریں آتی ہیں اور اس کی قیمتیں چڑھ جاتی ہیں اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں ایک بیل اور ایک مینڈا اور پتہ نہیں کیا اور کیا، اس کی قیمت لاکھوں میں بتائی جاتی ہے اور پھر لوگ اس کو خریدتے ہیں اور پھر اس کی فوٹوگرافی ہوتی ہے اور یہ دنیا جہان کے انٹرنیٹ پر ان کو چلایا جاتا ہے کہ جی فلان نے لاکھوں کا بیل خریدا اور اس کی قربانی. تو اس چیز کے خلاف انہوں نے بات کی ہے. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ جس نے بس کے باوجود اور سعت مال کے باوجود اور فراخی کے باوجود قربانی نہیں کی، وہ ہمارے عیدگاہ میں نماز کے لیے قریب بھی نہ آئے، تو اس کے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کا آپ حدیث کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ یہ کیسا تصور ہے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے اور دوسری طرف حضرت ابو ایوب انصاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قربانی مباحات کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو اس حدیث کو آپ اس حدیث کی تشریح سمجھے. صحابی کی اس بات کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے طور پر، حدیث کی تشریح کے طور پر لے لیں. خواہ بخواہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں لیتے ہیں؟ یہ تصور آج کی دنیا میں کیسے پیدا ہوا کہ ایک صحابی کی بات سے دور کا کوئی مطلب نکال کر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف سمجھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہوگا کہ جس نے قربانی نہیں کی وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دار کے لیے، ایک گھر کے لیے اور جو بھائی ہوں اگرچہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ہیں، وہ گاڑیاں لاکھوں کی خرید سکتا ہے. اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے جیب کے بغیر کہ اس سے پوچھے بغیر اپنے لیے گاڑی خرید سکتا ہے تو اس میں تو اسے کوئی مذائقہ نہیں، دوسرا بھائی اس سے نہیں پوچھتا ہے. لیکن جب قربانی 10,000 روپے کی بات آتی ہے تو آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی ضروری نہیں ہے اور ایک گھر کے لیے ضروری ہے اور ایک گھر کے لیے ایک قربانی کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے خوش ہوں گے تو آپ کو کیا دیں گے؟ قربانی کے پیسے آپ کو دے دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں سے لوگوں کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق. یو ځای اوسېږي خو هر یو ځای د نصاب مالک وي. چې څوک د نصاب مالک دی نو هغه به زکات هم ورکوي، چې څوک د نصاب مالک دی هغه به حج له هم ځي، چې څوک د نصاب مالک دی هغه به قرباني کوي. که څوک د نصاب مالکین نه یو ځان له اوسېږي که یو ځای اوسېږي او یو ځای اوسېږي د یو دا کور دی او د بل هغه کور دی او د بل هغلته کور دی او د سره د نصاب مالکان نه دي نه وي زما ربه چې شراکت وي خو پیسې خو دار یې وي که نه. شراکت څه ته وایي؟ چې درې وروڼه شریک دي خو د هغې پیسې دي که نه. زه پکې ولې نه یم شریک؟ ځکه زما پکې پیسې نشته. جی بچي بالغان نه دي، بالغان دي او د هغې سره خپل څه مال نشته نو په هغې قرباني نشته، په هغې نشته. هغې کې شراکت خو نشته، په هغې کې د شراکت څه مطلب خو نه وي. هغه بد دا دی چې هغه بچي که بالغان دي پلار یې ژوندی نه دی فرض غذا او دا بچي بالغان هم دي لوی لوی سړي دي په خپل هم د بچو مالکان دي خو غریبانان دي او قربان بس قرباني به نشته. نصاب مالکان دي قرباني به نشته. په دې کې لکه یو ځایوالی او جداوالی بنیادي شی نه دی. په دې کې بنیادي شی د هغه مال ملکیت دی. څوک د مال مالک دی نو مال یې ځان نه دی او که مال یې چا سره شریک دی. څوک د مال مالک نه دی نو بس نه دی.
نو دا پلار ته چې حواله کوي نو دا ورته څنګه حواله کوي چې زما مال نه دی او د پلار مال دی، دا د پلار مال حسابېږي او بچی غریب دی، نو بیا ټیک ده. او که نه دا د بچي مال حسابېږي او بچی هم دعوه کوي چې واکوله خو حواله کوم خو تا ته ته مې مشر یې خو زه هم مالک یم د دې مال، نو بیا به ټیک ده. دا بچی بیا په نورو معاملاتو کې بیا د پلار نه پیسې الي، ځان له ګاډۍ الي وایه او ځان له موټر سایکل الي وایه او په سفر باندې ځي له 100,000 روپۍ 1,500 روپۍ لګوي وایه او نو بیا په قرباني شته. او که نه لګوي پلار ته چې بابا راکوي 10 روپۍ د نسوار لپاره بس بیا کې نشته.